زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مومن خاں مومن کی زندگی، شاعری اور ان کے عہد کے اوپر، اور میرے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں جن کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر فاروق انصاری صاحب، جن کا تعلق NCERT سے ہے، آپ وہاں اردو کے پروفیسر ہیں، اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب، آپ کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے اور آپ وہاں اردو لٹریچر پڑھاتے ہیں۔ مومن خاں مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ مومن خاں مومن کا دور اردو شعر و ادب کا نہایت ہی سنہرا دور تھا۔ غالب، ذوق، شیفتہ، آزردہ جیسے شعراء اردو شعری منظرنامے پر ان کی شاعری جگمگا رہی تھی۔ ایسے دور میں مومن خاں مومن نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ تو ناظرین، آج مومن کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہوں گے کہ پہلا سوال پروفیسر فاروق انصاری صاحب سے کروں۔ فاروق انصاری صاحب، مومن کے تعلق سے ان کی زندگی اور شاعری کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، لیکن پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مومن کی زندگی کا جو ابتدائی دور تھا، جس پیدا ہوئے مومن خاں مومن کس ماحول میں زندگی گزاری، اس کے بارے میں آپ کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ مومن کی پیدائش 1800 میں دہلی میں ہوئی۔ آپ کے جو آبا و اجداد، دادا نامدار خاں اور کامدار خاں، دو بھائی تھے، اور دونوں 1761 میں جب شاہ عالم کا ضمانت عہد ہے ان کا، اس وقت وہ دہلی آئے تھے کشمیر سے۔ چونکہ علم طب کے ماہر تھے تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اسی فن میں کی وجہ سے جو ہے وہ شاہی ملازمت انہوں نے اختیار کر لی تھی، اور شاہی طبیب کی حیثیت ان کو دی گئی تھی، اور جو دہلی کے پاس میں نارنول پرگنہ ہے وہاں کی جو ہے جاگیر ان کو ادا کر دی گئی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کا اس شاہی گھرانے سے تعلق ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مومن خاں کے والد غلام نبی خاں، وہ بھی حکیم تھے، علم طب کے ماہر تھے، اور جو ہے اس زمانے میں لیکن یہ تھا کہ حالات بدل رہے تھے بڑی تیزی سے۔ سلطنیہ جو مغل سلطنت تھی وہ اپنا اس کا دائرہ سمٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ نارنول کا جو علاقہ تھا وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک پینشن مقرر کر دی گئی تھی ان کے گھر کے لیے، اور جو جھجر کی ریاست تھی وہاں سے یہ ہوا تھا کہ اس کے شاہی خزانے سے، جھجر کا جو ریاست کا خزانہ تھا، اس سے 1000 روپے سالانہ کی پینشن جو ہے ان کے گھر کے لوگوں کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، جس کا ایک حصہ جو ہے ان کے والد غلام نبی خاں صاحب کو جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ 1800 میں آپ کی پیدائش ہوئی مومن خاں مومن کی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، چونکہ غلام نبی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ مومن کی پیدائش کے بعد جو ہے ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے کان میں اذان دی، جیسے کہ شواہد موجود ہیں۔ کان میں اذان دینے کے بعد انہوں نے ہی ان کا نام جو ہے مومن خاں تو پورے جو ان کا مذہب تھا اس حساب سے ان کی تربیت ہوئی، اور پیدائش کے موقع پہ وہ رسم و رواج بالکل جو انجام دی گئی۔ ایک چیز اور میں اس میں جوڑنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہاں ہوئی، اور پھر جو ہے ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انہی شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں جو گھر کے پاس ہی تھا وہاں پر ہوئی ان کی ابتدائی تعلیم، اور وہی یہ سلسلہ پھر چل لیکن آگے چل کے وقت بدلتا چلا گیا، اور جب تھوڑی سا عربی فارسی انہوں نے کی، اور بہت ذہین تھے ابتدا، مطلب
جو بھی سبق تھا وہ بہت ہی فوراً یاد جلدی حفظ کر لیتے تھے، اور جب قرآن شریف حفظ کر رہے تھے اس وقت 9 سال کی عمر تھی ان کی، اسی دوران جو ہے وہ عشق کا معاملہ ہوا۔ شفیع ایوب صاحب، ہر شاعر کی زندگی میں جی اور اس کے جو پورے شعری کمالات ہوتے ہیں اس میں عہد کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو وہ عہد جو ہے اس کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ مومن خواہ مومن کی شاعری میں وہ جو عہد تھا اس کا کیا رول تھا؟ ہاں، مومن خواہ مومن جیسا کہ آپ نے بھی کہا، پروفیسر فاروق انصاری صاحب نے بھی کہا کہ مومن خواہ مومن 1800 میں پیدا ہوئے، 1851 میں یا 52 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ بعض کتابوں میں سن پیدائش اور سن انتقال کے بارے میں ذرا سی تضاد ملتا ہے، کچھ 51 اور کچھ 52۔ جی جی، لیکن جہاں تک تحقیق ہوئی، جدید تحقیق کے مطابق 1800 میں سن 1800 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی کے کچھ اچیلان میں، جیسا کہ فاروق صاحب نے عرض کیا، اور 1852 میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض کتابوں میں 1851 اور 1801 ان کی پیدائش کا سال بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے 1800 سے 1800، یعنی اس صدی کا بہت ہی اہم ہے، بہت تیزی سے تغیرات کا زمانہ ہے، بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ آپ ذرا ہم اثروں پہ غور کریں گے کہ وہ زمانہ ہے جو عہد زرعی جس کو کہتے ہیں اردو شاعری کا، یعنی میر کا زمانہ، وہ زمانہ ختم ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد کا زمانہ ہے جب میر سودا درد جو روایت چھوڑ کے جاتے ہیں، اس روایت کے فوراً بعد کا زمانہ ہے مومن خواہ مومن کا زمانہ۔ اور جو 4 سب سے بڑے شاعر ہیں اس زمانے کے، وہ مومن خواہ مومن کے علاوہ خود غالب ہیں، مرزا غالب، بہادر شاہ ظفر، استاد ذوق، 4 بڑے شاعر۔ ان کے علاوہ صہبائی بھی اس زمانے میں ہیں، امام بخش صہبائی، اس زمانے میں مفتی اسد الدین آزردہ ہیں، آزردہ بھی ہیں، شیفتہ بھی ہیں، شیفتہ بھی ہیں۔ جی جی جی۔ تو یہ اتنے بڑے، اور یہ سب صرف شاعر نہیں تھے بلکہ یہ سب با کمال لوگ تھے۔ خود آپ مومن خواہ مومن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مومن خواہ مومن صرف شاعر نہیں ہے، اپنے زمانے کے بڑے نجومی تھے، علم نجوم میں جیوتش ودیا جس کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑے جیوتشی تھے اپنے زمانے کے۔ جی جی، وہ دست شناس کہتے ہیں، ہست ریکھا کے ماہر تھے، جی جی، ہاتھوں کی لکیریں پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے اور بتاتے تھے۔ فاروق صاحب نے عرض کیا کہ طبابت، حکمت ان کے باپ دادا سے روایت چلی آئی تھی، ان کے والد بھی بہت بڑے حکیم تھے اپنے زمانے کے، اور انہی سے انہوں نے حکمت سیکھی، اور اپنے زمانے کے بڑے کامیاب فزیشین تھے مومن خواہ مومن۔ تو ریاضی داں تھے بہت بڑے، یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یعنی مومن ان خواہ مومن کی شاعری کے علاوہ حکمت، جی ہاں، ریاضی داں کا جو نجومی تھے، بہت بڑے نجوم، علم نجوم پہ ماہر تھے، فلکیات کے ماہر تھے، ستاروں کی گردش پہ نظر رکھتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے شاعری کے علاوہ۔ اس کے تعلق سے بھی آپ سے کچھ سوالات میں کروں گا۔ فاروق انصاری صاحب، انہوں نے اردو کی تقریباً سبھی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل میں جو ان کی انفرادیت ہے، اب میں شاعری پہ گفتگو کر رہا ہوں، غزل میں جو ان کی انفرادیت ہے اس کے بارے میں آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیے، غزل کی باریکی جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ شفیع ایوب صاحب نے ابھی کہا کہ یہ وہ عہد ہے جس میں غالب ہیں، ذوق ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، اور ان کے درمیان چونکہ یہ پورا عہد غالب کا عہد کہلاتا ہے، جی جی جی، اور غالب کے عہد میں اپنی انفرادیت قائم رکھنا اور اپنی شعری اظہار کی جو اہمیت ہے اس کو منوا لینا اپنے آپ میں ایک صنعت بہت بڑی بات تھی۔ اور آج بھی ہم ان کے کلام کو جو ہے اسی طرح سے محسوس ہوتے ہیں جو اس زمانے سے۔ ان کی جو سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ کہ جو روایت رہی ہے شاعری کی، جس میں عشق حقیقی کا زیادہ اثر رہا ہے، تصوف کے مسائل ہیں، اور یہ ان سب کے پیچھے وہ پس منظر ہے جو اس عہد میں تھا، کیونکہ ایک طرف تباہ حالی شروع ہو چکی تھی، جو اچھے جو شعراء تھے وہ لکھنؤ یا دوسری جگہ کی طرف رخ کر رہے تھے، اور دہلی میں جو حالات تھے وہ کافی کچھ بدل رہے تھے، سلطنت کا جو زور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، تو ایک طرح سے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو مسائل تھے۔ شفیع ایوب صاحب، وہی غزل کی بات آتی ہے کہ غزل کو انہوں نے، پوری اردو غزل کو ایک نئی سمت، ایک نئی جہت عطا کی۔ جی جی، دیکھیے غزل کے حوالے سے مومن خواہ مومن کا نام بہت بڑا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ یہ پیش کرتا ہوں، نصاب میں ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز میں جو بھی نصاب تیار ہوتا ہے، جو ہمارا سلیبس تیار ہوتا ہے، اس میں غزل کا کوئی نصاب
مومن خواہ مومن کے نام کے بغیر شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ جب سے نصاب میں ہم قصیدے شامل کرتے ہیں، مثنوی اور مرثیہ شامل کرتے ہیں، جن شاعروں نے مرثیہ میں طبع آزمائی کی ہے، مثنوی میں یا قصیدے لکھے ہیں، ان کو وہاں جگہ اس لیے نہیں ملتی ہے کہ جب قصیدے کی بات آتی ہے تو ذوق اور سودا کے بعد ہم غالب کا نام لے لیتے ہیں، مرثیے میں انیس اور دبیر کے سامنے کسی کا نام نہیں چلتا، مثنوی کی بات آئے گی تو آپ دو مثنویاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، گلزار نسیم کا نام لیتے ہیں، لیکن غزل کا کوئی بھی ذکر مختصر سے مختصر فہرست اگر غزل کے شاعروں کی بنے گی مومن کے بغیر تو مومن کے بغیر وہ فہرست مکمل آپ کچھ اشعار بھی سامعین کو، اب وہ شعر تو بہت ہی مشہور ہے جو جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا واقعہ کہ غالب نے کہا تھا کہ میں اپنا دیوان مومن خواہ مومن کو دے دوں، اور یہ وہ کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب یہ غزل خود ہی اپنے آپ میں بہت ہی رواں غزل ہے، بہت ہی خوبصورت غزل ہے مومن خواہ مومن کی۔ یہ ضرور عرض کر دوں کہ مومن نے جتنی اصناف تھی سبھی میں طبع آزمائی کی ہے، مرثیے ہیں، قصائد ہیں، مثنویاں ہیں، رباعیات ہیں، ترکیب بند، ترجیح بند، تمام استاد شاعر تھے، لیکن جو اصل جوہر کھلتے ہیں ان کے وہ ان کی غزلوں میں کھلتے ہیں، اور غزل میں ندرت خیال بھی ہے اور ندرت بیان بھی ہے۔ ایک جملے میں یہ بات کہی جائے کہ مومن خواہ مومن کی غزل کیوں اہم ہے۔ ابھی عشق کی بات کر رہے تھے، عشق حقیقی کی بات کر رہے تھے، ہمارے عہد کے ایک بہت اہم شاعر احمد فراز اکثر کہا کرتے تھے کہ ادھار کے عشق سے شاعری نہیں ہوتی۔ تو مومن خواہ مومن کی جو شاعری تھی وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے ہم جھمیلے میں نہیں پڑیں، تب بھی یہ بات سائل ہے کہ وہ ادھار کے عشق کی شاعری نہیں تھی، وہ ان کا اپنا تجربہ تھا زندگی کا، اور ان کا محبوب جو ہے وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ عشق پردہ نشیں کا تصور ہے ان کے حوالے سے، اور وہی ان کی غزلوں میں ہے۔ اس لیے ان کی غزلوں میں جو بالحانہ پن ہے، جو کیفیت ہے، وہ دلوں کو متاثر کرتی ہے، وہ کیفیت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ان کے زمانے میں نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کوشش اس حد تک ہوئی تھی کہ مولانا محمد حسین آزاد جب آب حیات لکھتے ہیں 1880 میں وکٹوریا پریس سے پہلا ایڈیشن شائع ہوتا ہے، اس میں مومن خواہ مومن کا ذکر نہیں ہے، اور اس پہ جن لوگوں نے ریویو کیا کہا کہ اتنا بڑا شاعر ہمارے عہد کا، مومن خواہ مومن کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں مومن خواہ مومن کا ذکر اس میں شامل کیا جاتا ہے، کیا گیا، تو نظر انداز کرنے کی کوشش تو تھی، واقف تھے خوب محمد حسین آزاد مومن خواہ مومن سے، لیکن مومن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کی غزلوں میں جو روانی ہے، جو کیفیت ہے، جو ندرت خیال ہے، جو ندرت بیان ہے، وہ اپنے آپ میں دلوں کو گرمانے والا ہے، وہی ان کی شعری انفرادیت ہے، قائم کرتی ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں ایک غزل کے شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں جو بہت مشہور ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، بہت خوب، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بہت خوب، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ ذکر اب یہ جو ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم سہل ممتنع کی، کوئی بات شاعری میں ایسے سہل انداز میں کہہ دی جائے کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو بہت آسان ہے کہنا، لیکن آپ کہنے کا ہے تو کلیجہ منہ کو آئے، آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، تو اتنے سہل ممتنع کے انداز میں غزل کہنا یہ مومن خواہ مومن کا کمال تھا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اب یہ شعر آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اور تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بہت اس شعر کی میں کچھ اور بھی اشعار آپ سے سنوں گا۔ فاروق انصاری صاحب، غالب کو اور اقبال کو اردو شاعری کا آفتاب و مہتاب کہا جاتا ہے، اور مومن کو نیر تابہ کہتے ہیں، تو یہ جو نیر تابہ کی جو خصوصیت ہے اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیے، غالب کا جو معاملہ ہے ان کے ہم عصر تھے، اور ان کی جو کہہ سکتے ہیں دنیا وہ بہت ہی وسیع ہے، تمام پہلو جتنی بھی زندگی کے ہوتے ہیں وہ تمام تر پہلو جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اسی لیے ہم آج بھی غالب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ چاہے جو بھی مسئلہ ہو، چاہے کوئی مرحلہ ہو، ہم اپنی بات کو کہنے کے لیے حوالے کے طور پر وہاں پر ان کو شامل کرتے ہیں۔ اقبال کے یہاں فلسفہ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے ان کو
ایک آفاقی شاعر کا تصور جی جی ہمارے سامنے ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی دنیا محدود ضرور ہے، جی ان کی دنیا محدود ہے، جو بھی معاملات عشق ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کے صرف اسی کے ارد گرد ہی ہیں، یعنی جو عشق کے تجربے ہیں، جو واقعات ہیں، جو امید و بیم ہے، وصل کی ہجر کی جو کیفیتیں ہیں، حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ بالکل ہو اسی لیے وہ آج بھی ہمیں بالکل اپنے قریب پیش کرتے، اور یہی ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ جیسے کہ شفیع ایوب صاحب نے ابھی جو ایک بات کہی کہ سہل ممتنع کی بہترین مثالیں ان کی بالکل ہیں۔ ان کا جو پہلا شعر جو انہوں نے پڑھا ابھی کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں، بہت آسان نظر آتا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں آسمان سے زیادہ جو ہے وسعت موجود ہے۔ ایک اور چونکہ اس شعر کو بہت دفعہ پڑھا گیا، ایک اور شعر بہت زبان پر سبھی کے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا عام فہم شعر ہے کہ اردو ادب کا ہر طالب علم، چاہے وہ طالب علم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سبھی کو شعر یاد ہے۔ بلکہ ایک خاص بات رضا حیدر صاحب یہ بھی ہے یہاں پہ کہ مومن خان مومن نے، جیسا کہ مومن نام بھی تھا اور مومن تخلص بھی تھا، ہمارے بعض شاعروں کے نام الگ اور تخلص الگ ہیں، مومن کا نام بھی مومن اور تخلص بھی مومن، انہوں نے مومن کے جو معنی ہوتے ہیں اس کا بہترین استعمال اپنی شاعری میں کیا ہے، اور ایسا کم شاعروں کے ساتھ ہوا ہے کہ اپنے تخلص کا، میں دو شعر صرف پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ اپنے تخلص کا کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہی شعر جو آپ نے پڑھا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، اب عشق بتا کا اور مومن سے تعلق دیکھیے کہ مومن کا کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ پھر ایک اور شعر دیکھیے کہ وہ اللہ ری گمرہی بت و بت خانہ چھوڑ کر، اللہ ری گمرہی بت و بت خانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ۔ اب یہ بت بھی ہے، بت خانہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، مومن بھی ہے، گمرہی بھی ہے۔ تو مومن خان مومن نے اپنے نام کی مناسبت سے، اپنے تخلص کی مناسبت سے بہت فائدہ اٹھایا شاعری، اشعار جو ہیں اشعار ہیں جس میں اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی، شاعری کے علاوہ ایک طبیب، علم نجوم کے جو ماہر تھے، اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ریاضی سے بھی ان کی واقفیت تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک شاعر کے لیے کہ وہ شاعری میں تو مضبوط ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اچھا طبیب بھی ہے، علم نجوم کے تعلق سے بہت سارے واقعات ان سے وابستہ ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ یہ جو تمام علم ہے جن میں انہیں بہت ہی مہارت حاصل تھی، جی جی، وہ اپنے زمانے کے شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہوئے۔ جی جی جی، یہاں تک کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو شطرنج میں ہرا دیا۔ جی جی جی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے غالب کی گفتگو ہوتی ہے، اور غالب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مومن خان مومن نے آپ کو کیسے ہرا دیا شطرنج میں؟ تو علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال بھیڑیا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ ان کی ذہانت کی داد دیتے ہیں کہ مومن خان مومن بے انتہا ذہین آدمی ہیں، اور اگر یہ عشق و عاشقی کے معاملات کو چھوڑ دیتے تو یہ نہ جانے کہاں ہوتے۔ اگرچہ یہ ان کی اپنی بات تھی، ٹھیک ہے، لیکن مومن خان مومن کے ہاں جو عشق کے معاملات ہیں انہوں نے انہیں سربلندی عطا کی، ان کے غزلوں کو جاویداں بنا دیا عشق کے معاملات نے۔ تو اب تو طبیب بھی بہت اچھے تھے، طبیب بہت اچھے تھے، اپنے زمانے کے بڑے اچھے طبیب تھے، یعنی اپنے زمانے کے وہ فزیشین ہیں، شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، نجومی ہیں، جیوتش شاستر۔ یہ پیشہ جو تھا وہ آبائی تھا، انہوں نے اپنے آبا اجداد سے سیکھی تھی، کیونکہ ان کے استاد جو ہے حکمت کے معاملے میں ان کے والد صاحب غلام صاحب تھے، غلام نبی صاحب، ان سے سیکھا تھا انہوں نے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں جو وسعت ہے مضامین کی، وہ وسعت انہی علم کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ دیکھیے ایک صاحب نے فرہنگ بنائی، فرہنگ کلام مومن، بہت سارے ہمارے شاعروں کی فرہنگیں بنتی ہیں، تو فرہنگ کلام مومن جن صاحب نے بنائی، میری گفتگو ہو رہی تھی، میں ان کا دیباچہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن خان مومن کے کلیات کی فرہنگ بناتے ہوئے ہمیں اس لیے دشواری پیش آئی کہ یہ جو علم نجوم ہے، علم ریاضی ہے، یہ جو شطرنج کی چالیں ہیں، ان تمام اصطلاحات کا استعمال انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے اور اس سے کلام میں وسعت آتی ہے۔ تو مومن کے کلام میں اس لیے کیونکہ کچھ روز تک تو کسی کا کلام باقی رہ سکتا ہے، لیکن اتنے زمانے تک کوئی اپنی اہمیت کو بچا کے رکھے اور اس کی اہمیت کم نہ ہو، تو اس کا مطلب اس کی شاعری میں گہرائی ہے۔ فاروق انصاری صاحب، وہ عہد جو ہے 19ویں صدی کا،
1857 سے کچھ پہلے مومن خان مومن کا انتقال ہو چکا. مغلیہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو رہی تھی, انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا تھا. تو یہ جو پورا ایک خلفشار کا دور ہے, پرآشوب دور جسے کہتے ہیں, اس دور کے کیا کچھ اثرات ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. جی دیکھیے اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اتنی ساری ان کی جو صلاحیتیں تھیں کہ اتنے سارے فنون میں اس کے ماہر تھے, تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جینیس شاعر تھے. جی ایک اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ مومن جو ہے ہماری شاعر بہت جینیس تھے. بے شک اس میں تمام چیزیں موجود تھیں اور ساری چیزیں ان کے ساتھ موجود تھیں, لیکن جو دنیا ان کی محدود ہوئی ہے غزل کے حوالے سے, لیکن اگر صرف غزل کی ہی بات کریں تو ایک معاملہ الگ ہے, لیکن ان کی جو دوسری اصناف ہے اس میں بھی جو ہے جو بھی حالات تھے ان سب سے ان کی جو شخصیت تشکیل پائی تھی. جی اور وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کی جو طبیعت تھی وہ کسی ایک جگہ رکتی نہیں تھی. جی جی آپ دیکھیے کہ وہ جب مطلب میں بیٹھتے ہیں تو نسخہ نویسی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے نسخے وہ کرتے ہیں. علم نجوم کی طرف آتے ہیں تو وہ جو ہے تعویذ گنڈے کا معاملہ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بھی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا سامان کہاں غائب. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ کسی شخص کا سامان گم ہو گیا کہاں پر موجود. یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ستاروں کی گردش, یہ تمام چیزیں بھی کرتے ہیں. ریاضی کے ماہر ہیں. پھر شترنج کی طرف. یہ اتنی ساری چیزوں کے وہ خلفشار دور اور جو وہ دور ہے آس پاس کا جس میں ہر آدمی ایک طرح سے پریشان ہے. دلی دھیرے 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 جو ہے وہ یہ مغلیہ سلطنت کا تسلط ہوا. انگریز بڑھتے تیزی سے چلے جا رہے ہیں. عام لوگوں میں جو بے چینی اور پریشانی ہے جس کا جو ہے 1857 کی اس میں جا کے پورا خاتمہ ہو جاتا ہے سلطنت کا, اور پوری طرح سے پورا سینیریو ہی بدل جاتا ہے. جی جی تو یہ جو شروع کے عوامل اثرات ان کی شاعری میں بھی ان کی زندگی میں سب کچھ دکھائی, تو وہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی جگہ تلاش شفیع صاحب بس یہ وہ کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے. بالکل. قصائد بھی انہوں نے بہت سارے تحریر کیے, لکھے, لیکن ان قصائد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخصیات پہ کم تھے, مذہبی زیادہ تھے. تو ان قصائد کے بارے میں 1-2 منٹ میں آپ بتائیں. مومن خان مومن کی جو طبیعت تھی جی جی وہ قصیدوں کے لیے نہیں تھی. جی جی قصائد لکھے, استاد شاعر تھے, مہارت تھی, لیکن صرف ایک قصیدہ ایسا ہے جو مہاراجہ پٹیالہ نے ان کو تحفے میں ایک ہاتھی بھجوایا تھا. اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ وہ خوش ہوئے تھے کسی بات کو لے کر کے, ان کا کوئی کلام ان تک پہنچا تھا اور وہ خوش ہوئے تھے اور تحفے کے طور پہ انہوں نے ایک ہاتھی بھجوایا تھا. اس زمانے میں کچھ اور لوازمات تھے اس کے ساتھ. تو مہاراجہ پٹیالہ کے لیے شکریہ کے طور پہ, ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں. معاملات یہ تھا کہ ہمارے شاعر حضرات قصیدہ اس لیے لکھتے تھے, کسی نواب, کسی راجہ, کسی بادشاہ کے لیے قصیدہ لکھتے تھے, اس کی بے انتہا تعریف کرتے تھے, اس کے عوض میں انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا. جاگیریں ملتی تھیں, کبھی خلعت اور کبھی انعام ملتے تھے. مومن کو اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک اور بات کی طرف عرض کر دوں کہ زیادہ ہمارے ناقدین نے یا محققین نے مومن خان مومن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت خوشحال تھے, انہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. خطوط غالب کا ذکر بار بار آتا ہے لیکن انشاء مومن کا ذکر نہیں آتا ہے. پوری کتاب شائع ہوئی ہے جس میں فارسی خطوط شامل ہیں مومن خان مومن کے. بہت سارے خطوط لکھے ہیں انہوں نے, بہت اہم لوگوں کو خطوط لکھے ہیں, اور ان خطوط میں بہت سارے علمی معاملات کا ذکر کیا ہے اور اس میں اپنی پریشان حالی کا بھی ذکر کیا ہے. تو گویا کہ وہ مالی اعتبار سے پریشان ضرور تھے لیکن پھر بھی طبیعت اس طرف مائل نہیں تھی, تو قصیدہ نہیں لکھا. مذہبی شخصیات پہ قصائد لکھے ہیں, ان کی تعریف کی ہے انہوں نے, لیکن کسی راجہ, کسی مہاراجہ, کسی نواب اور کسی جاگیردار کی تعریف نہیں کی ہے. اس لیے ان کے اصل جوہر جو ہے وہ غزلوں میں کھلتے ہیں, اپنے ڈھنگ سے اپنی شاعری کرتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنی خودداری کو ظاہر نہیں. ہمیشہ وہ اسی کے, اور یہی وجہ تھی شاید کہ وہ زیادہ تر پریشان. ہر شاعر کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کی جو پوری شاعری ہوتی ہے اس کے جہاں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیغام دیتا ہے اپنی جنریشن کو بھی, آنے والی جنریشن کو بھی. کیا مومن خان مومن کی شاعری میں کوئی ایسا پیغام آپ دیکھتے ہیں؟ مومن کی شاعری کا اگر ہم پورا مطالعہ کریں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو روایت ہے جی بہت خوب, اس سے انحراف.
روایت جو چلی آ رہی ہے کلاسیکی ادب کی، جو روایت میر سے اور ہوتی ہوئی ہمارے یہاں تک پہنچتی ہے، جس طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں یا جس طرح سے زبان بندی کا معاملہ ہے، ان سب سے الگ ہٹ کر انہوں نے بہت ہی آسان الفاظ کا استعمال اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو واقعات، جو تجربات ہیں، جو حقیقی تجربات ہیں، جو واقعی میں جو ان کے ساتھ گزرے ہیں، جو عام انسان کے لیے جو ہے زیادہ قریب ہیں اس کی زندگی سے، اس کو ظاہر کیا، اس کو پیش کیا۔ اسی لیے مومن کی شاعری جو ہے وہ آج بھی جو ہے ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہمیں جو ہم سے وہ تقاضا کرتی ہے۔ بہت خوب۔ شفیع وجود صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ آپ خود بھی ایک شاعر ہیں، تو اس دور کی شاعری یعنی مومن کے دور کی شاعری اور آج کی شاعری میں کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مومن کے دور کی شاعری اور ہمارے دور کی شاعری، ہر دور کی شاعری بلکہ اپنا ایک خاص ہنر رکھتی ہے۔ اس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اس شاعری میں ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ خود مومن کے بارے میں آپ نے کہا کہ خلفشار کا زمانہ تھا، دیکھیے 1857 کا واقعہ ابھی ہوا نہیں تھا، 1851 میں 52 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن حالات تو بن رہے تھے، تو ان حالات کا ذکر کہیں نہ کہیں ان کی شاعری میں ہے۔ ابتدا میں ہی ہماری گفتگو کے پروفیسر فاروق انصاری صاحب نے شاہ عبدالعزیز کا ذکر کیا، شاہ عبدالقادر کا ذکر کیا، ان کی شہادت کا ذکر، وہ ذکر ان کی شاعری میں موجود ہے۔ مومن خواہ مومن جیسا آدمی اس شاعری میں افضل سے افضل عبادت مبارک کی بات کرتے ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، تو وہ حالات بن رہے تھے، وہ ان کی شاعری میں ہے۔ دوسری بات ان کی غزلوں کے حوالے سے جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس غزل میں تغزل بہت ہے، نغمگی ہے، موسیقی ہے، اسی لیے ہمارے جو غزل سنگرز ہیں، جو غزل گانے والے ہیں، آج کے گانے والے ہیں، وہ مومن خواہ مومن کا کلام گانا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں اس نغمگی، اس تغزل کی وجہ سے۔ آپ اجازت دیں تو ایک بہت مشہور غزل کے دو ایک شعر ہیں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اب اس میں دیکھیے موسیقی ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی۔ اب یہ گفتگو کا انداز ہے جو شاعری بنتی ہے، اسی لیے یہ شاعری دلوں میں اتر جاتی ہے کہ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے تھے مومن خواہ مومن کی زندگی اور ان کی شاعری پر، ان کے عہد پر بھی گفتگو ہوئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی کو لے کر کے، اس کی شاعری کو لے کر کے اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔